و نیاز عابد و معبود کا ایک رابطہ قرآن ہے، اور چھوٹنے پائے نہ ہرگز اس کا دامن ہاتھ سے، چھوٹنے پائے نہ ہرگز اس کا دامن ہاتھ سے، خلد میں جانے کا سیدھا راستہ قرآن ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھے حضرت قاری پرویز احمد صاحب مقدس اللہ العالی، جو بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی قرآن کریم کے اندر وہ نغمگی، وہ چاشنی اور وہ مٹھاس ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی قرآن کریم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یقین جانیے یہ ہماری اور آپ کی اپنی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے خود قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اور اچھے اچھے گھروں میں آج قرآن کریم کے پڑھنے اور لکھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم قبر کے اندر ہماری سفارشی اور آخرت کے اندر جہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، اور جہاں یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، وہاں قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لیے سفارشی کا کام کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو اپنے گھروں میں پڑھنے کا ماحول بنایا جائے۔ کچھ ضروری تو نہیں، جان بچائے رکھنا جان سے بڑھ کے ہے، ایمان بچائے رکھنا، اور یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ آئیے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اور الحمدللہ آپ تمام دھیرے دھیرے تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پہ جو ہمارے پنڈال کے باہر جو نوجوان کھڑے ہیں، گاڑیوں کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں، ان سے بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں، کچھ ٹوپیوں والے لوگ بھی دکھ رہے ہیں جو یقیناً ہماری برادری کے لوگ ہیں، ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ یہاں بیچ میں کرسیاں خالی ہیں، وہ احباب جلد از جلد تشریف لائیں۔ نیچے اگر انتظامیہ کے کوئی ذمہ داران ہو تو ان سے درخواست ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ لوگوں کے لا کے بٹھانے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا اگر آپ کا کوئی کارندہ ہو تو ضرور بھیج دیجئے وہاں پہ، دھیرے دھیرے لوگوں کو لا کے بٹھائیں۔ آپ حضرات اگر میری آواز سن رہے ہوں تو درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات جلد از جلد وہاں سے یہاں تشریف لائیں، تاکہ باضابطہ طور پر اور پروگرام کا جو سلسلہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے۔ آئیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ذریعے، آج کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف و توصیف کے ذریعے آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کا آغاز اور افتتاح ہو چکا۔ آئیے اب ذکر نبی ہوگا، خاموش ہے دیوانے، وقار کا ماحول بنایا۔ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یقیناً ہمارا جلسہ ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ آج کے ذمہ داران نے اس جلسے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب قاسمی مقدس اللہ العالی، میں دیکھ رہا ہوں بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات یہ جو ڈرون وغیرہ اڑانے کا سلسلہ ہے ذرا فوراً اس کو بند کرائیے، یقیناً ماحول اسی سے متاثر ہو رہا ہے۔ جو ڈرون اور کیمرے والے بھائی ہیں ان سے درخواست ہے اپنا ڈرون بند کر لیں، یا چلائیں تو ویسی جگہ سے چلائیں جہاں سامعین متاثر نہ ہو۔ ہم پر ایک احسان کریں، ہمارے پروگرام پہ ایک احسان کریں۔ وہاں جو احباب کھڑے ہیں بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے یہاں تشریف لائیں۔ آئیے اب میں باضابطہ آپ کو اس تیار کا رخ کروں جہاں پہنچ کر ہر ایک آدمی اپنے عاجزی و انکساری کا اعتراف و انحراف کر لیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ حضرات میں سے سننے کے موڈ میں کون کون ہے؟ بڑے خاموش آپ حضرات، سنجیدہ۔ ایک ہماری برادری ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری برادری کو سلامت رکھے، آگے بیٹھ کے عزت بچائی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ طبقہ بھی تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دیں، آپ حضرات ذرا اعتماد بڑھا دیں، ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلیں، یہ والا معاملہ اگر رہا تو انشاءاللہ العزیز ہنستے مسکراتے اخلاص کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم لوگ آج کے اس جلسے کو اختتام پذیر کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے یقین دلائیے کون کون احباب سنیں گے، صحیح سے کون کون سنیں گے؟ بہت اچھے، ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔
میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کچھ اپنے اکابر علماء کے کچھ اشعار میں رکھ رہا ہوں بیداری کے لیے. اہل اسٹیج علماء ہمارے جو ہیں ان سے بھی درخواست ہے تھوڑا توجہ دیں گے. حضرت مولانا عبدالہادی صاحب مدث اللہ العالی تشریف فرما ہے, ان سے بھی درخواست ہے. چونکہ ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیج بڑا سادہ ہوتا ہے, ہمارے اسٹیج کے لوگ بالکل کچھ نہیں بولتے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی نہیں بولا جاتا. تو میں تھوڑی درخواست کروں گا آپ حضرات سے توجہ ہے, تھوڑی سی آپ بولیں گے, آپ انجن کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان میں بھی بیداری رہے گی, اور بیداری رہے گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا. بولیں گے انشاءاللہ بہت اچھا. آئیے میں بتاتا چلوں, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے جدا ہونے لگے تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے, اور آپ نے روضے کو مخاطب کرتے ہوئے ایک شعر کہا تھا. ادھر توجہ, ادھر ایک کیمرے والے ذرا اس کو ہٹا دیجیے یار, متوجہ کون ہے, ہٹا اس کو پیچھے لے جائیے, اس کو لے کے جائیے, لوگوں کی توجہ ادھر جا رہی ہے, لے کے جائیے اس کو. ادھر توجہ ہو جائیے. میں عرض کر رہا تھا آپ کو مستیار کا رخ کراؤں جہاں پہنچ کے ہر ایک آدمی اپنے عاجزی و انکساری کا اعتراف کر دیتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ جب آپ کے روضے سے جدا ہونے لگے تو وہ جدائی کا وہ لمحہ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے, اور روضے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا, دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, سلامت رہے تیرے روضے کی جالی, اور ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے بلالی. یہ سلسلہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بار. یہ سلسلہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ تک پہنچا تو آپ نے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ, تیز کہیے ذرا, بہت اچھے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یہ سلسلہ جب حضرت ماتوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ تک پہنچا تو آپ نے ایک شعر کہا تھا کہ میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو, خدا جانے کہ کیا تم ہو, میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو, خدا جانے کہ کیا تم ہو, بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو, اور فصاحت کو تحیر ہے, بلاغت کو پریشانی, نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. یہ سلسلہ جب حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ذکی احمد کیفی مرحوم تک پہنچا تو انہوں نے آپ کے ولادت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا, پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا, بدہا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا, اور بزم جہاں میں آج یہ کس کا فرود ہے, جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے. آئیے اب اس چھوٹی سی تمہید کے ساتھ میں استقبال کر لوں ایک انتہائی متحرک اور فعال عالم دین اور ایک انتہائی مترنم آواز کے مالک حضرت مولانا قطب الدین صاحب کشی نگری مدث اللہ العالی کا بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے تشریف لائیں اور نعتیہ کلام کے چند اشعار سے ہمیں اور آپ کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ بتا پھر آج کیوں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی, بتا پھر آج کیوں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی, ہوا کیوں اس قدر شیر و شکر آمیز ہے ساقی, اور یہ کس جانے جہانے آرزو کی آمد آمد ہے, یہ کس جانے جہانے آرزو کی آمد آمد ہے, یہ کس کی آرزو میں نبض محفل تیز ہے ساقی. آئیے حضرت مولانا قطب الدین صاحب مدث اللہ العالی کا استقبال کیجیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دوائی کسی بھائی نے انعام بھیجا ہے, جزاک اللہ. ہلو ہلو ہوتا یہ ہے مولانا قطب الدین صاحب ایک منٹ, اللہ تعالیٰ اس بھائی کے جذبے کو سلامت رکھے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ناظموں کا اور مقرروں کا کوئی حصہ انعام میں ہوتا نہیں ہے, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو نوازنا انعام دینا حرام ہے شریعت میں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, شریعت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں استحسان